میں ہوں سعدیہ بخاری. آج ہمارے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے بہت ینگ ایج میں آپ یوں کہہ لیں کہ گانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں. اور اگر ان کی اسٹڈی کی بات کریں تو انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے, سوشل میڈیا کی رونق ہیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں یو جی خان سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ آئی ایم ٹو مچ گڈ. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر سرائکی میں آپ ریپ کرتے ہیں, آپ نے سرائکی زبان میں گانا گانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی جو بیسک نیڈ ہے نا, سرائکی کلچر کو اور سرائکی جو ثقافت ہے اسے ٹاپ ٹرینڈ میں لانا میرا مین مقصد تھا. اور اسے اتنی پیک دینا چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی پسماندگی رہے. تو میرا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ پسماندگی کو میں ہٹانا چاہتا ہوں اپنے سرائکی کلچر سے. اور جو نچلے لیول کے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں جو مینٹیلٹی میں تھوڑا سا لو ڈاؤن ہے, تو میں ان چیزوں کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو کافی دور کرنا چاہتا ہوں. یس یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر, اتنی کم عمر میں آپ نے اتنا زبردست گانا شروع کر دیا, لوگ آپ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. میں نے آپ کی ٹک ٹاک بھی دیکھی ہے, ملینز کے قریب آپ کے فالوورز ہیں. تو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں؟ بالکل بالکل, بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. شروع کے دن تھوڑا سا کافی ٹف تھے, کیونکہ جب اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, جب آپ نئے راستے نکالتے ہیں نا, تو مشکلات ہرڈلز آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں. لیکن آپ اپنی ایک چیز ہمیشہ قائم رکھیں, ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہمیشہ اپنے ورک پہ دھیان دے کے لگے رہیں, اور منزل پھر آپ کے قریب ہوتی ہے, اور اب بہت زیادہ مزہ آتا ہے. سر پاکستان میں جو ریپ ہے وہ اس کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر بھارت میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت ایسے نامور ہیں فنکار جو آج بھی راج کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ اس پہ کتنا کام اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ڈزنٹ میٹر کہ ریپ کدھر ہے, کدھر چل رہا ہے, کدھر نہیں چل رہا. دیکھیں, جب گوروں نے ریپ شروع کیا تھا تب انہوں نے اس انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ کون سنے گا کون نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موڈیفیکیشن آپ کو مل رہی ہے, لوگوں نے اسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, تبھی ریپ آگے نکلا ہے نا. پھر اس کے بعد ایشین کنٹریز میں جیسے بوہیمیا نے اسٹارٹ کیا پنجابی ریپ, دی ون اینڈ اونلی لیجنڈ مین. اور اسی طریقے سے میں سرائکی کا پائنیئر ہوں, اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ سرائکی ریپ انڈسٹری کو انوالومنٹ دینے والا بندہ ہے نا چیز. سر مستقبل میں کیا سوچا ہے, کسی پروجیکٹ کے ساتھ کام کریں گے یا آپ کا کوئی ایسا البم آ رہا ہے؟ بالکل بالکل, ایک تگڑا اور مزیدار البم انشاءاللہ ان 1 month پریپیئر ہے, اور میں بہت جلد اسے لانچ کرنے والا ہوں. وسیب دا بھرم اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی آواز کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے, اور لوگ اگر کمنٹ سیکشن کی بات کریں تو وہ ہمیشہ ہی آپ کے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں اور اول صف میں کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے یا کہیں کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میرا خیال ہے کہ لازم نہیں کہ آپ کو آپ کی منزل فوراً ہی مل جائے. سم ٹائم آپ کا اسٹرگل لمبا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کی منزل آپ کو کب مل رہی ہے. آپ اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں اور اپنا مسلسل کام کرتے رہیں. اچھا, ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کے جو ابھی بھی آپ کے 2-3 البم تو آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ریپ کیے ہیں ہمیں تھوڑا مکس کر کے سنائیے. ہاں ضرور. ابھی ریسنٹلی قلعہ ڈیراور TDCP والوں کے لیے میں نے جو ایونٹ کیا تھا, آپ کا جو آپ کا ایک گانا تھا وہ بڑا وائرل ہوا تھا, ظالم دی بچی. ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری آڈینس کو ظالم دی بچی گانا جو ہے وہ سنائیں. شیور. ایک واری کہنا 100 واری دسی کھڑا تیڈا ہاں ایہو گال کیا پیو کو دسئی کھڑی, میری جان میں کو آکی جی تم میرے ہونا میں کہ کہنا بالکل کہنا ہاں حالات بالکل ٹھیک کہنی بان کر دے سین کہنی جا اتے کھلے آمیں کرونا پاگل دی بچی تے کو جان پیاری کہنی زندگی دے نی چار پرواہ کہنی پھول جڑی سر پھری گال سن موبائلاں دے دورن موبائلاں نے کیا کیتے ماں پیو تو دور کیتے دل چور کیتے بہترین موقع موقع تے ماروں چوکا دل سیدھا سادہ تو کام یہ سوکا کوئی کینسی روکا سیٹ کروں مینیو گھرانا کو ٹائم دیوں میرے گل ہی یاد آسن والا سے تھینک یو میری جان میں کو آکیو جی تم میرے ہونا ایک واری کہنا 100 واری دسی کھڑا تیڈا ہاں ایہو گال کیا پیو کو دسئی کھڑی آکے کہنا بالکل کہنا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے کسی بڑے سٹار کے ساتھ کولیب کرنے کا؟ اگر آپ کو موقع ملے تو کولیب کریں گے؟ ہاں دیکھیں, جب آپ سٹرگل اپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ
اس سے اپ گریڈ تو ماڈیفکیشن تو لازمی چاہتے ہیں. اپروچ ذیشان روکھڑی یا روکھڑی پروڈکشن اگر مجھے ملتی ہے تو میں لازمی ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا. اچھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں لوکل آرٹسٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا. جن کو لگتا ہے کہ مجھ سے سپورٹ مل سکتی ہے میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں. لیکن آپ نے پوچھا کہ بھی آپ کو اچھے ورک کی تلاش ہے, آپ سم ٹائم اگر وہاں سے اپروچ آتی تو آئی ہوپ تو میں اسے کرنے کو تیار ہوں. اچھا آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے ایونٹ بھی اٹینڈ کیے ہیں, ڈی ایچ اے کے کانسرٹ بھی آپ اکثر اٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں, اور اگر جیپ ریلی کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت بڑا کانسرٹ تھا جو آپ نے اٹینڈ کیا تھا. کیسا فیل ہوا, اور اس کے بعد آج کل کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو لیبلز سٹارٹنگ میں نہیں ملتے کیونکہ آپ کا اسٹرگل زون ہوتا ہے, اور کسی اسٹرگل فیز گزرنے کے بعد جب آپ کو لیبلز ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, اور اس کی چارم بہت ہی زیادہ کریزینس ایک الگ لیول کا ہوتا ہے. ابھی ڈی ایچ اے کے ساتھ میں نے کافی سارے ایونٹس کیے ہیں تو آئی ہوپ سو مجھے اس لیول کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے. جی بالکل, آپ کے ایک ایونٹ پہ تو میں بھی تھی. نو ڈاؤٹ. اچھا آپ جو گانے لکھتے ہیں اس کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملتی ہے, کہاں سے آتے ہیں یہ آئیڈیاز؟ اگر بیسک دیکھا جائے تو ریپ لکھنے کے لیے نا آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ریپ ہے یا کسی قسم کی کوئی بھی صنف کا کوئی بھی کام ہے, اس کے لیے آپ کو ایک احساس بیس پہ ایک آپ کے اندر مادہ ہونا چاہیے. آپ کو فیل کرنے کا آپ کا ٹیکسچر بہت ہی زیادہ ایک عام روٹین سے ہٹ کے ہونا چاہیے. ایکسٹرا ٹیکسچر کا کچھ ہونا چاہیے اور آپ کو لکھنے کے لیے. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آس پاس کا انوائرمنٹ کیا ہے, آپ انوائرمنٹ سے پک کیا کر رہے ہو. پھر آپ کی مینٹیلٹی پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ووکیبلری میں کون سے شعراء لوگ ہیں, کن کو ریڈ کرتے ہو, آپ کی آبزرویشن کیا ہے, آپ کے کرائٹیریا کیا ہیں, اس بیس پہ پھر آپ لکھتے ہیں. پھر ہر انسان کی اپنی ایک لکھنے کی چاہ ہوتی ہے, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ریئلٹی بیس پہ لکھتا ہوں. زبردست. لکھنے کی بات ہو رہی ہے تو سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بکس بھی لکھی ہیں اور آپ رائٹر بھی ہیں. اچھا اس سے پہلے ہم آپ سے ایک گانا سننا چاہیں گے, وہ ہے جند ماہی میرا, بہت وائرل ہوا تھا اور اس کو آئی تھنک سو 64K ملے تھے, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کو سنائیے. جی شیور. اس میں یہ ہے کہ مگسی نا تیرے مگسی کلا ڈی راورتے جی پالی ریلی کاٹن دے کپڑے تے پیریں چ کھیڑی بندے ہیں سادہ ساکو نہ چھیڑی گڈی دا سٹیئرنگ تھوڑا ایڈے پھیری دیکھ ماما گال سون دل دے ہیں کولے اساں بندے ہوندے تھرے سارے کیتے جانی جیڑی اے چپ کرتے تو کیویں دے دی بیٹھی کومنٹ لائک تا ڈیڑی کلا ڈی راورتے جی پالی ریلی. زبردست. اچھا آپ کا ایک اور بھی ریپ ہے جس میں مجھے تو سرائکی نہیں آتی, جس میں آپ نے بلیک ڈریس کو بڑا مینشن کیا ہوا تھا. ہاں میں چاہوں گی وہ بھی ہمیں تھوڑا سا سنائیے. اس میں یہ ہے کہ سرائکی وسیب دے میٹھے لوگ 2 منٹ سوچ تیری کتنی سوچ جتنا تھی سگے ساکو روک شروع لادا جانی کھڑا کل ہاں میں کہیں ہوتے آج تک بنی اینی بوجھ اگنور کراں میں تین سمیں روز یونیورسٹی تے کراں میں راج میں کو دیکھ چھوڑے کو چڑھے وے جوش زندگی دے مسئلے تا مک دنی لوگیں کو جتنا بھی سمجھاؤ رک دنی اتھا جانی جتنی بھی کہیں نال بھلا کر گنو مین موقع ہوتے جانی لب دنی جڑا کامیاب اتھا تھیندا پیاں ہوندے اوندے کولو اتھا جانی سڑ دینی. زبردست, کیا ہی بات ہے. اچھا سرائکی ریپ کی بات ہو رہی ہے تو موسیقی کی یہ خصوصیات کیا ہیں کہ سرائکی میں ایسی کیا منفرد خصوصیات ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اور بھی تو لینگویج میں ریپ کر سکتے ہیں, آپ نے سرائکی کو ہی سلیکٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. میں زیادہ تر بوہیمیا کا ریپ سن کے سیکھا ہوں, لرن کیا ہے. ایمینم کو سنا ہے, ٹی سیریز کو سنا ہے, اور مسلسل ان لوگوں سے میں نے بہت ان کا اچھا کام ہے. لیجنڈس لوگ ہیں. دیکھیں آپ لیجنڈس کو فالو کرو گے آپ کی سوچ کسی نہ کسی حد تک کافی بہتر ہو جاتی ہے, آپ کو سیکھنے کو کچھ اچھا ملتا ہے. لیکن جو میرے دل کی چاہ تھی, میں نے اپنے کلچر کے لیے اور میں نے اپنی لینگویج کے لیے کچھ کرنا تھا. اس کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے سرائکی کو اس لیے چوز کیا تاکہ میں اپنے سرائکی کلچر کو, اپنے سرائکی لوگوں کو, سرائکی وسیب کو ورسٹیلٹی دے سکوں. زبردست. اچھا میوزک بنانے کا جو عمل ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلے دھن بناتے ہیں یا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں ہر انسان کا نا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہاں میں جوگاڑی سے بن گیا سادہ سے, ٹھیک ہے. لوگ پیٹرن پہ چلتے ہیں اور ہم ذرا پیٹرن کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں. دیکھیں جب بھی آپ کوئی بھی آرٹسٹ وائب کے اوپر کام کرے گا اس کا کام ٹو مچ ہوگا. وائب از اے مین تھنگ. وائب کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ آپ رولز ریگولیشن پہ جا رہے ہیں,
آپ کو وائب بہت ہیوی قسم کی اگر اچھی ہے, آپ کی وائب تگڑی ہے اور آپ کو رولز ریگولیشن کے خلاف بھی چلے جاتے ہو نا, آپ کا کام اچھا نکل جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج جیسے اب پوئٹری کی اکثر بات کی جاتی ہے تو اردو پوئٹری کو بہت عروج ملتا ہے, لیکن ناؤ آ ڈیز جو پوئٹری ہے سرائکی اس کو بھی عروج مل رہا ہے. اب کچھ لوگوں کو سرائکی سمجھ نہیں آتی, آپ کے تو ماشاءاللہ اتنے فالوورز ہیں, تو سرائکی زبان میں جب آپ ریپ کرتے ہیں تو کس طرح کے چیلنجز کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز تھے شروع میں. اچھا. اب لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ یار یو جی تیرا نیکسٹ ریپ نہیں آیا, مینس کے شدت سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یو جی نیکسٹ ریپ تیرا نہیں آیا. تو اٹ مینس کہ ہم نے اب وہ کریوسٹی کریٹ کر دی ہے کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نیکسٹ ریپ کب آ رہا ہے. تو اٹ مینس کہ سرائکی ریپ, مجھے سرائکی ریپ تو یاد ہے, میں نے ایک ہو جائے تھوڑا سا. جی ضرور. سرائکی ریپ سنے جیڑا جیڑا پتا تھا ہوسی ول میڈا میڈا اے جی سنے سوتے کھوتے جمبے سوتے بھاویں شکاری جے جیڑا مطلب بھولو بھی تیری زمانے تو تے کو لکھائی کھڑا دھیان نہ دیوی لوکیں دی گالی تے میں تے کو میں اپنا بنائی کھڑا لوگ منافقین جیڑے جیڑے انہیں کو اتوں ہٹائی کھڑا دھرتی تپائی کھڑا کام چاہی لئی کھڑا میں کو تھوڑ کئی مسئلیں دی کہنی ٹھاک ٹھو کے کئی اصلیں دی کہنی پیار دی مار میں دیسا کھڑا فصلی بٹیرے کئی فصلیں دی کہنی چہرے تے دیتے کالا تے دا تل زمانہ ہے جالی تو میں کو تو مل لوکیں دے گال ہی کو کر کھڑی چل اپنا کیڑا جانی آندا پہ بل سیدھا سیدھا وفاداری کر تیرے میرے آدھے چ جیڑا بھی آوے تو ہو کو دے چل لوکیں کو یکا کا پیسے کھڑی تیری لکھاں دی کھیل ایویں لگے میں کو جیویں تیری چل دی پئی ایتھاں کوئی شوگر مل تیرے پچ چوک تے لڑ کھڑا تیرے اوتے مر کھڑا جڑے کم کرنے نہان او کر کھڑا ہی سنگ وادا پہلی گل من تیرا ساوا جیڑا بوچھنے لوکیں دے مسئلے کو سٹ ایک پاسے تیرا اے کھلن دا مقصد دے لوکیں کو ٹھوکانے تو ساری ملکہ آسان تیرے نوکر ہیں. کیا بات ہے, بہت زبردست. اچھا مجھے آپ کے ریپ سے یاد ہے کہ آپ کا قیدی 804 بھی بہت وائرل ہوا تھا, اور جب آپ نے نہیں کیا تھا یہ اس سے پہلے والا ریپ جب آپ کر رہے تھے تو میں آپ کے کمنٹس دیکھ رہی تھی, لوگ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے تھے آپ کو کہ قیدی 804 پہ بنائے یو جی. تو یو جی آپ کو وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں سنائیے. جی بالکل. اصل میں جو ہمارے ٹرینڈ میکرز ہیں, جو بھی جس زون میں ہماری چیز میں ٹرینڈ کر جاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی پہلو ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, تو پھر عوام چاہ رہی ہوتی ہے کہ یار یو جی بھائی اس پہ بھی ریپ ہو جائے, اس پہ بھی ریپ ہو جائے. تو پھر سم ٹائم دل نہیں بھی ہوتا کہ کسی چیز پہ لکھنے کو, لیکن پھر پبلک کی ڈیمانڈ کے لیے پھر لکھنا پڑ جاتا. اچھا آپ کا ایک لاسٹ ٹائم ایک گانا آیا ہے, ریپ بھی تھا اور مکس بھی تھا, جی جی, روہی کی بہاریں, کچھ اس طرح کا تھا. ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں وہ سنائیے. میں سوری تھوڑی سی ایک تلخ کلامی معاف میں آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. روہی دے بہاراں جو بیسک میں اس پہ تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کہ بیسکلی اس آپ لازمی اس گانے کو وزٹ کریں. روہی دے بہاراں میں نے پوری کوشش کی ہے اپنے سرائکی کلچر کو پروموٹ کرنے کی, اور میں نے اس کی گہرائی میں جا کے روہی کے اندر جا کے اور بڑی گرمی میں شدت میں سے شوٹ کیا ہے, اور یقین کریں اس میں نے کلچر کو پرومیننٹ کیا ہے. اس میں جو ہمارے جو ثقافتی جانور ہیں, ثقافتی جو ہمارا تل و سیب ہے, ہماری جو جھگیاں ہیں, تو اس کو میں نے پرومیننٹ کرنے کی کوشش کیا ہے. تو اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کلچر کو دکھا رہے ہیں کہ کلچر کیا ہے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنے کلچر کو, اپنے سرائکی وسیب کے لوگوں کو پرومیننٹ کرتا رہوں ایک نئی موڈیفیکیشن کے ساتھ, کیونکہ سرائکی ریپ آلریڈی تھا نہیں, تو ایک نئی راستے نکال کے میں اسے چاہ رہا تھا کہ ایک نئے طریقے سے, نئے انداز سے, نئے رنگ میں اسے ڈالا جائے تاکہ عوام محظوظ ہو سکے. من کو جو بھاون میں کو روہی دے بہاراں نبھ دی جو نہیں میں کیویں میں گزاراں تیرے میرے آدھے کندھی کیویں میں اساراں منتا میں منگا نال نال بچھاواں. سرائکی ریپ کا مستقبل کیا ہے؟ میں اپنی آڈینس کو یہ بات لازمی شیئر کروں گا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ سرائکی ہپ ہاپ انڈسٹری کو میں آؤٹ آف کنٹریز میں, کنسرٹس میں, شوز میں لازمی بچتا دیکھنا چاہتا ہوں. ایز لائک دیٹ, جیسے پنجابی ہپ ہاپ, انگلش ہپ ہاپ یو اے ای, آسٹریلیا, کینیڈا ادھر ادھر بچتا ہے, تو سرائکی ریپ بھی انشاءاللہ I can do it انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ہم لاسٹ میں چاہیں گے کہ آپ اپنے جو ریپ ہیں وہ مکس کر کے ہمیں 3-4 اکٹھے ہی کنٹینیو سنائیے تاکہ ہماری آڈینس انجوائے کر سکے. یا شیور. میرا ون آف دی بیسٹ اینڈ موسٹ ریپ
جی چہرے تیرے تے کالا تیرا تل زمانہ ہے جالی تو میں کو تو مل لوکیں تے گالی کو کر کھڑی چل اپنا کیڑا جانی یادا پہ مل سیدھا سیدھا وفاداری کر تیرے میرے آدھے جیڑا بھی آوے تو ہوکو دے چل لوکیں کو یکا کپے سے کھڑی تیری لکھان دی کھیل 50 لاکھ دا مال مورنی دی چال جیڑی چوک تو ٹپے ہوتا پوے دھمال یار میڈے میں کو آکھنیو جی خود کو سنبھال ہی گال دے بات کہتے کوئی اتنا ہے یاد میلے علی گلی اگو جیڑا بغداد ہاؤں دی جائیداد تیری وجہ کو لو اتھا یکے جھگے آباد نیندہ ہے جیڑا اتو رات دا فساد پر جین ویلے کالی اینک جو پاوے کھسے چین کرارے پیندی بوچھنے اساوے بان ٹھانتے جو آوے نخرے دکھاوے دل دھک دھک لاوے دھک دھک لاوے. کیا بات ہے، زبردست ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے، کامرانیاں دے، اور آپ اسی طرح سے اپنی سرائکی زبان کو پروموٹ کرتے رہیں. اور جب آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی لینگویج کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اللہ تو ساتھ دیتا ہی ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جس طرح سے آپ کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ اتنے چھائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ ایک بہت ہی اس سے بھی بڑے آرٹسٹ بنیں گے. تو آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یو جی خان کو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہہ دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.